اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مومنین کرام کی خدمت میں آمد ماہ رمضان المبارک کی تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد ہماری عبادت، اطاعت، روزہ داری، قرآن خوانی، دعا اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری سعی اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس ماہ رمضان مبارک میں اس بندہ حقیق کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ آپ کے سامنے خطبہ شعبانیہ کا ایک مختصر سا تعارف کرائے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ خطبہ شعبانیہ ہے کیا؟ روایت میں وارد ہوا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال کا یہ معمول تھا کہ ماہ رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے اور ماہ شعبان معظم کے آخری دنوں میں آپ بندگان خدا کو ماہ رمضان مبارک کے استقبال اور ان کے دلوں کو آمادہ کرنے کے لیے وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے علماء کا بیان ہے اس خطبے کے سلسلے سے، بیان فرماتے ہیں ہمارے علماء کہ خطبہ شعبانیہ کی سند سلسلۃ الذھب ہے۔ یعنی سلسلۃ الذھب کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول سے جتنے افراد نے اس خطبے کو نقل کیا ہے وہ سب کے سب معصوم ہستیاں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک اتنا خاص کیوں ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ کو ماہ خدا کہا گیا ہے، یعنی اس ماہ کو خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس ماہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: برکت، رحمت اور مغفرت۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی یہ ہے کہ مختصر سے چیز سے زیادہ فائدہ اٹھانا، تھوڑی سے چیز سے زیادہ استفادہ کرنا، جس کے نتیجے میں ہماری زندگی کامیاب اور کامران ہو جائے اور ہمیں سعادت مندی حاصل ہو۔ برکت کا مفہوم ہماری زندگی سے وابستہ ہے۔ علم میں برکت، مال میں برکت، رزق میں برکت۔ برکت کے لیے 2 اساسی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے صحیح پلاننگ اور دوسرا ہے خلوص۔ جب تک انسان کی زندگی میں صحیح پلاننگ اور خلوص نہیں ہوگا، انسان کی زندگی بابرکت نہیں ہوگی۔ اگر ہم اپنے بزرگ علماء کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو ہم اور آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ انہوں نے مختصر سے عمر میں ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ آج کے دور میں اگر اس کام کو گروہی شکل میں انجام دیا جائے تو ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر علامہ محمد باقر مجلسی نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اگر ان کی کتابوں کو ان کے عمر کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے، حساب کیا جائے، تو روزانہ کے انہوں نے 500 صفحات لکھے ہیں۔ ظاہر سے بات ہے یہ 500 صفحات کا لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن دوسری طرف کوئی معجزہ بھی نہیں ہے۔ پھر ہے کیا؟ اس کا جواب صرف 2 سطروں میں اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے اور لحظے کو صحیح پلاننگ اور خلوص کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے اس بندے کو اتنی قوت اور اتنی طاقت ملتی ہے کہ سخت سے سخت ترین کام بھی اس کے لیے آسان ہو جایا کرتے ہیں۔ برکت کا مفہوم اور واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال اور پیش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ برکت کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ہمارے سماج و معاشرے میں ایسے بہت سے افراد ہیں جن کی ماہانہ درآمد، ماہانہ انکم 1 لاکھ روپے ہے، لیکن وہ پھر بھی رونا روتے ہیں کہ ہمارے اخراجات پوری نہیں ہو رہی ہیں، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں،
لیکن دوسری طرف اس کے برعکس ہم ایسے افراد کو بھی دیکھتے ہیں جن کی ماہانہ درآمد، ماہانہ انکم اور تنخواہ 20 سے 30 ہزار روپے ہے، لیکن جب ہم ان کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی بہترین زندگی نظر آتی ہے، ان کی زندگی ایک اچھی زندگی نظر آتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے اس کی زندگی بہتر ہونا چاہیے، لیکن یہاں برعکس نظر آ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا صرف اس وجہ سے ہے کہ جس کی تنخواہ 20 سے 30 ہزار روپے ہے اس کے یہاں پلاننگ اور خلوص پایا جا رہا ہے۔ جب انسان کی زندگی صحیح پلاننگ اور خلوص کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، یقیناً ایسے انسان کی زندگی بابرکت زندگی ہوگی۔ ہم ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر ہمیں ماہ رمضان مبارک میں وارد ہونا ہے تو صحیح پلاننگ اور خلوص کے ساتھ وارد ہوں۔ اگر ہم صحیح پلاننگ اور خلوص کے ساتھ وارد ہوں گے تو یقیناً جان لیں کہ پروردگار کی رحمتیں اور برکتیں بھی شامل حال ہوں گی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پروردگار ہماری مغفرت فرمائے گا۔ آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔